دھیرے دھیرے اس کی زندگی تبدیل ہونے لگی۔ اس نے خود کو دوسروں کی آسانیوں اور خوشیوں میں گم کر دیا۔ اپنے ارد گرد کے نچلے طبقے سے اسے خاص طور پر وابستگی پیدا ہونے لگی۔ جاہلیت اور توہم پرستی کے مسائل کے شکار لوگ اس کی خصوصی توجہ کے مستحق ٹھہرے۔ وہ اندر سے جھلس رہا تھا مگر اس کو اپنے ہونٹوں پر ہنسی سجانا آ گیا۔ اس کا کلیجہ چھلنی تھا مگر اس نے خوش خلقی کو اپنے اشکوں کا پردہ بنا لیا۔ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اور چہرے پر مسکان سجا کر ایک اور ڈھنگ سے جینے لگا۔ جان صاحب اور خالہ صدیقہ کے لیے وہ سگی اولاد کی طرح تھا۔ وہ اسے اپنے کاروبار میں کوئی انتظامی حیثیت دینا چاہتے تھے مگر عمران اپنے ڈھب سے جینے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ اب جان صاحب کے سرکس کا سب سے مقبول فنکار تھا۔ خطروں سے کھیلنا اس کی فطرت ثانیہ ہو گیا تھا۔ وہ ہیرو کہلاتا تھا اور شاید ایسا کہلانے کا حقدار بھی تھا۔ اپنی ماں کی یاد اور اپنی شبانہ کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ اپنے ڈھنگ سے جیتا رہا اور جیتا رہا۔ اب میں اسی جگہ واپس آتا ہوں جہاں سے عمران کی طویل کہانی شروع ہوئی تھی۔ ہاں، یہ زرگاں کی وہی پرفسوں رات تھی۔ 7ویں کے جشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ رات کا تیسرا پہر ختم ہو گیا تھا مگر آسمان پر ابھی تک گاہے بگاہے آتش بازی کے رنگ بکھرتے تھے اور قرب و جوار کو منور کر جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ زرگاں آج سونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ موسیقی کی لہریں، نعروں کا شور، ہاتھیوں کی آوازیں، آتش بازی کی تڑتڑاہٹ، یہ سب کچھ ایک دل نواز احتیاج پیدا کرتا تھا اور ہر جاندار و بے جان شے ایک سرمستی میں ڈوب جاتی تھی۔ ہمارے سامنے چائے کے کئی خالی مگ رکھے تھے۔ عمران کے ارد گرد سگریٹوں کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ اس کی کہانی نے میرے دل میں عجیب سا گداز بھر دیا تھا۔ میں نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک یادوں کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، ماں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا؟ نہیں، اس نے نیا سگریٹ سلگا کر مختصر جواب دیا۔ تم نے تلاش ختم کر دی؟ نہیں جگر، وہ زندگی کی آخری سانس تک ختم نہیں ہو سکتی، لیکن پتہ نہیں، اب کبھی کبھی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ تمہارا شیخو پورا والا آبائی گھر تمہارے پاس ہے؟ ہاں، کئی بار سوچا کہ اسے بیچ ڈالوں لیکن نہیں بیچا۔ پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس گھر میں میں اور ماں اکٹھے ہوں گے، اس کے صحن میں بیری کے نیچے بیٹھیں گے، اس کے کمروں میں ہماری آوازیں گونجیں گی۔ بڑی یادیں ہیں اس گھر کے ساتھ۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اسے کبھی بیچ سکوں گا۔ اور چودھری سجاول وغیرہ، چودھریوں کے وارثوں نے کبھی تم سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی؟ عمران نے کہا۔ چودھرائن 1.5-2 سال تو خاموش رہی، پھر اس نے پتہ نہیں کس موڈ میں اپنے پتر نیاز اور داماد شیر افغان کے سامنے سب کچھ بک دیا۔ ان لوگوں نے مجھ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ مخصوص انداز میں مسکرایا۔ تیرا یار اب تر نوالا نہیں، لوہے کا چنا بن چکا ہے۔ تیری دعا سے نیازے اور افغان جیسے لوگ اب یہاں اس جیب میں رہتے ہیں۔ اس نے اپنی جیب تھپ تھپائی جیسے وہاں واقعی نیاز اور افغان موجود ہوں اور انہیں تھپک رہا ہو۔ اور وہ تمہارا یار راجہ؟ عمران نے گہرا کش لیا۔ راجہ اپنی طرز کا وکھرا کیریکٹر تھا۔ میں نے بہت روکا لیکن وہ اپنے شغلوں سے باز نہیں آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن لاہور کی ہیرا منڈی کے قریب ایلیٹ فورس کے ہتھے چڑھ گیا۔ منشیات اور فراڈ کے 3 سنگین کیسوں میں اسے 7 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ اب وہ پنجابی کے کسی جیل میں ہے۔ کافی عرصے سے اس کی کچھ خبر نہیں۔ اور شاہین؟ عمران کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک زخمی مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ بولا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں اور اقبال قریباً 1 سال پہلے پاکستان سے تمہارے کھوج میں روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت تک وہ باقاعدہ حیات تھی۔ میں اس پر زور دے کر آیا تھا کہ وہ منگنی شنگنی کرا لے، بلکہ میری واپسی تک اس کی شادی اور ایک آدھ بچہ بھی ہو جانا چاہیے۔ وہ خوب ہنسی تھی۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینوں میں واپس آ جاؤں گا۔ اسے یقین تھا کہ اتنے تھوڑے وقت میں وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اب تو سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری فرمائش پوری کر دے۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی میرا مطلب ہے تمہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں؟ نہیں تابی، وہ پورے یقین سے بولا۔ میں اسے صاف بتا چکا ہوں کہ مجھ پر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ میری دوستی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، اور ایسا دیگر لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے دل میں جو کچھ مر چکا ہے وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتا۔ شاید میں چاہوں بھی تو نہیں ہو سکتا۔ It is all over۔ اور اب ان باتوں کو چھوڑو یار، تم ماضی میں بہت غوطے دے چکے ہو مجھے۔ اب میرا سانس ٹوٹنے لگا ہے۔ اب مجھے باہر نکالو، ورنہ 7ویں کا جشن دیکھنے سے پہلے ہی میرا اپنا 7واں اور 10واں ہو جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے پھر اپنی مخصوص خوش گفتاری کی طرف پلٹ رہا تھا۔
لیکن میرا دل اس کے لیے غم کے اتھاہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی لگ رہا تھا کہ معصوم صورت شبانہ کی ناگہانی موت میرے سامنے واقع ہوئی ہے اور میں اس سارے درد و کرب کا چشمدید گواہ ہوں جو چناب کے کنارے پیار کرنے والے دو دلوں کے حصے میں آیا اور جسے انہوں نے آنسوؤں کے دریا میں تیر کر جھیلا۔ میرا یہ قیافہ 100% درست نکلا تھا کہ عمران بھی کسی ایسی ہی دقیانوسیت کا ڈسا ہوا ہے جو یہاں بانڈیل اسٹیٹ میں کسی عفریت کی طرح پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ سادہ لوہی اور توہم پرستی کی کوکھ سے جنم لینے والی یہ دقیانوسیت عمران کی ہنستی بستی زندگی کو چاٹ گئی تھی اور ایسی نہ جانے کتنی زندگیاں کرنوں سے اس کی بھینٹ چڑھ رہی تھیں۔ میں گہری نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا۔ وہ بولا، جب تم ایسے دیکھتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہپنوٹزم سیکھ رہے ہو اور اس کا پہلا تجربہ مجھ پر کرنا چاہتے ہو۔ دیکھو جگر، اناڑی جادوگر بڑا خطرناک ہوتا ہے، بندے کو غائب کر دیتا ہے اور پھر واپس نہیں لا سکتا۔ بعد ازاں ایسے جادوگر متاثرین کے ڈر سے قبائلی علاقے میں فرار ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، عمران ایک بات کہوں، تمہیں عجیب تو لگے گی لیکن ہے حقیقت۔ ہاں کہو، عجیب باتیں سننے کے لیے میں ہی تو رہ گیا ہوں۔ میں نے کہا، ابن صفی مرحوم کا ایک کردار ہوا کرتا تھا، علی عمران۔ کالج کے دور تک ہم نے اسے خوب پڑھا ہے۔ بڑی دلچسپ جاسوسی کہانیاں ہوتی تھیں اور کہانیوں سے زیادہ دلچسپی ہمیں اس اوٹ پٹانگ کردار میں ہوا کرتی تھی۔ اتفاق سے تمہارا نام بھی عمران ہے، صرف اس میں دانش کا اضافہ ہے۔ مجھے تمہارے اندر اس کردار کی بہت سی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کہیں تم اس کردار کا دوسرا جنم تو نہیں ہو؟ دیکھو، اب تم نے ہندوؤں میں رہ کر ہندوؤں جیسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ کل تم بھی کہو گے کہ سلطانہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ ایک دھرم پتنی ہے اور تم اسے پیار نہیں کرتے بلکہ پریم کرتے ہو، اور تمہارا بچہ دراصل پوشل کے بغیر ہنومان کا 40واں جنم ہے۔ ہاں وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتا تھا، میں نے کہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابن صفی کے مطابق وہ تم سے ذرا کم خوبصورت اور تم سے ذرا زیادہ عقل مند تھا، اور اس کی کرسچن محبوبہ ابھی زندہ تھی اور وہ درپردہ ایک بڑا سرکاری عہدیدار تھا، سیکرٹ سروس کا چیف وغیرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ادیبوں اور دیگر فنکاروں کا ذہن تخلیق کرتا ہے وہ سراسر غلط نہیں ہوتا، چاہے اس میں کتنی بھی فینٹیسی ہو۔ اس جیسی اور اس سے ملتی جلتی چیزیں اس دنیا میں فی الواقع موجود ہوتی ہیں۔ شاید تم بھی ایک ایسی ہی ملتی جلتی چیز ہو۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ہماری گفتگو کو بریک لگ گئے۔ یہ دھماکہ عمارت کی دیوار کے اندر ہوا تھا۔ یہ زیادہ زوردار نہیں تھا، کسی کریکر یا آتش بازی والے بم کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی ملی جلی آوازیں آئیں۔ اندازہ ہوا کہ عمارت سے باہر بہت سے لوگ ہیں اور نعرہ زنی کر رہے ہیں۔ رات کے اس پہر یہ صورتحال تعجب خیز تھی، مگر آج تو شاید رات ہوئی ہی نہیں تھی۔ زرگاں کی بیشتر آبادی ناچ گانے اور عیش و عشرت میں مصروف تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھا۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگ شاید تم پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں۔ آوازیں غور سے سنو۔ مدھم آوازیں اب ہمارے کمرے تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ انہیں زیادہ وضاحت سے سننے کے لیے عمران نے ایک کھڑکی وا کر دی۔ قاتل ہے، پھانسی دو، زندہ جلاؤ، اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کسی نے نعرہ مارا، سامبر مقابلہ۔ جواب میں 20 آوازیں بلند ہوئیں، نامنظور۔ یہ نعرہ کئی مرتبہ دہرایا گیا اور مظاہرین میں ہلچل نظر آنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ عمارت کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی۔ یقیناً یہ فائرنگ اسپیشل گارڈز کر رہے تھے جو ہماری حفاظت پر یہاں مامور تھے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ ہنگامہ سرد ہو گیا اور مظاہرین، جن کی تعداد زیادہ نہیں تھی، منتشر ہو گئے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے نئی نہیں تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ زرگا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو جارج گورا جیسے مہان شخص سے میرے دوبدو مقابلے کا مخالف ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ میں ایک معمولی شخص ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کا مجرم بھی ہوں۔ جارج کے ساتھ دوبدو مقابلے کے پروگرام نے مجھے جارج کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ ہم دونوں کے حقوق برابر ہو گئے ہیں اور یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ الصبح میڈم صفورہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا وہ مٹھی بھر لوگ تھے، گارڈز کی ہوائی فائرنگ سے منتشر ہو گئے۔ پھر وہ دھیمی آواز میں رازداری کے لہجے میں بولی، میرے خیال میں یہ بھی تم پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ مقابلے سے پہلے یہ لوگ تمہیں زیادہ سے زیادہ پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انتظامیہ چاہتی تو یہ مٹھی بھر لوگ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ انہیں کہیں دور ہی روک لیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کو روکا گیا۔ دوسرے لوگ کو؟ میں نے پوچھا۔ کل رات تمہارے حق میں بھی بہت سے لوگ نکلے ہیں، 1,500-2 ہزار کا جلوس تو ہوگا۔ یہ لوگ تمہاری جیت کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں غصہ بھی تھا۔
کسی طرح یہ خبر نکل ہی گئی ہے کہ کل تم پر پھر حملہ ہوا ہے. غسل خانے کے نلکے میں کرنٹ چھوڑ کر تمہاری جان لینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ لوگ احتجاج کرتے ہوئے یہاں تک آنا چاہتے تھے اور شاید اس سے آگے راج بھون بھی جانا چاہتے ہوں، لیکن گارڈز نے انہیں روک لیا اور مار پیٹ کر منتشر کر دیا. وہ جشن کا دن تھا. اس روز میں نے اور عمران نے زرگاہ میں حیرت انگیز نظارے دیکھے. یوں لگتا تھا کہ زرگاہ کے بیشتر باشندے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے خود کو مستیوں میں غرق کر لیا ہے. جشن کا ایک اہم نظارہ ہاتھیوں کا جلوس تھا. یہ جلوس دوپہر کے فوراً بعد راج بھون سے روانہ ہوا. اسے شہر کے اہم راستوں سے گزر کر شام کے بعد واپس راج بھون پہنچنا تھا. ہماری قیام گاہ کے سامنے یہ شاندار جلوس ساپہر کے وقت گزرا. یہ درجنوں سجے سجائے ہاتھی تھے. ان پر خوبصورت ہودے تھے اور ہودوں میں زرگاہ کے معزز مرد و زن تھے. جلوس کے راستے کی دونوں جانب سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع تھے. کھڑکیوں، چوباروں اور چھتوں پر بھی اہل زرگاہ کا ہجوم دکھائی دیتا تھا. جلوس میں سب سے آگے جو دیو ہیکل ہاتھی تھا وہ سب پر بازی لے گیا تھا. اس کی سجاوٹ بھی دیدنی تھی. اس کے ہودے میں حکم جی اپنی چھوٹی پتنی رتنا دیوی کے ساتھ موجود تھا. رتنا کو بچہ تولد ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، پھر بھی وہ تمام مصروفیات میں حصہ لے رہی تھی. شاید اسے ڈر تھا کہ وہ پیچھے رہی تو کوئی دوسری رانی اس کی جگہ لے لے گی. دو رویا کھڑے لوگ جلوس پر گل پاشی کر رہے تھے. جواباً شاہی ہاتھیوں پر سے عوام الناس پر سکوں کی بارش کی جا رہی تھی. ہم یہ سب کچھ لال بھون کی چھت کے اوپر سے دیکھ رہے تھے. نعروں اور باجے گاجے کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. کاش میں بھی ایک ہاتھی ہوتا، عمران نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا. کیوں؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے پوچھا. وہ دیکھو، عمران نے ایک طرف اشارہ کیا. میں نے دیکھا. ایک ہاتھی کی سونڈ میں ایک خوبرو نیم برہنہ لڑکی بیٹھی تھی اور تماشائیوں کی طرف دیکھ دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی. میں نے کہا، میرے خیال میں تو یہ ہتھنی ہے. کیا تم ایک لڑکی کو اپنی سونڈ پر بٹھانے کے لیے ہتھنی بننا پسند کرو گے؟ یہ ہتھنی ہو ہی نہیں سکتی، عمران نے وسوخ سے کہا. تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ کتنا خوش ہے، کتنی طاقت آ گئی ہے اس کی سونڈ میں. یہ محاورہ بالکل درست ہے کہ ہاتھی اور مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. یہ محاورہ گھوڑے اور مرد کے بارے میں کہا گیا ہے، میرے اور عمران کے عین پیچھے کھڑی گیتا مکھی نے کہا. ہم نے مڑ کر اسے دیکھا. رقاصہ لڑکیوں کی یہ بے باک استاد ہمیشہ کی طرح ہوشروبہ لباس میں تھی. اپنی عادت کے مطابق وہ گفتگو کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی. عمران نے کہا، لگتا ہے گیتا دیوی تمہیں اپنے محاوروں میں خاصی دلچسپی ہے. تمہیں نہیں ہے، وہ نیم باز آنکھوں سے بولی. ہوتی تو غلط محاورہ نہ بولتا، عمران نے کہا. پھر ذرا توقف سے بولا، ویسے گیتا دیوی تمہیں آج کے دن تو کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا مطلب ہے کہ تم نے اپنے کپڑوں پر بالکل بھی پیسے خرچ نہیں کیے. اتنا تھوڑا سا لباس، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. وہ بے باکی سے مسکرائی. اور تم اسے کنجوسی کہہ رہے ہو؟ یہ تو فراخ دلی ہے. زرگاہ کی بیشتر عورتیں آج کے دن ایسے ہی فراخ دل ہو جاتی ہیں. کیا تم بھی بیشتر عورتوں میں شامل ہو؟ ہاں، لیکن ہر کسی کے لیے نہ ہی. وہ عمران کو خاص نظروں سے دیکھ کر بولی اور تھوڑا سا اس کی طرف کھسک آئی. عمران نے جلدی سے موضوع بدلا اور گیتا سے پوچھا کہ یہ جلوس یہاں سے گزر کر کس طرف جائے گا. گیتا نے بتایا کہ یہاں پاس ہی ایک اسٹیڈیم نما جگہ ہے جہاں بہت سے کھیل تماشے ہو رہے ہیں. جلوس کے شرکا کچھ دیر تک وہاں رکیں گے، پھر راج بھون روانہ ہو جائیں گے. راج بھون میں آج جشن کی رات ہے. کل چونکہ زرگاہ میں عام چھٹی ہے اس لیے یہ جشن رات گئے تک جاری رہے گا. 7 پریوں کا انتخاب اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تقریبات ہوں گی. زرگاہ کی وہ رات قابل دید تھی. گھروں پر چراغاں کیا گیا، دیسی گھی کے دیے روشن ہوئے، انواع و اقسام کے پکوان بنائے گئے اور لوگوں نے زرق برق لباس پہنے. مجھے اور عمران کو علم نہیں تھا کہ ہم بھی راج بھون جا سکیں گے یا نہیں. تاہم شام سے تھوڑی دیر پہلے میڈم صفورہ نے مجھ سے کہا، حکم جی نے تمہیں راج بھون آنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت مشروط ہے. کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ جارج صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے. وہ تمہیں دیکھ کر طیش میں آ سکتے ہیں، یا تمہاری طرف سے کوئی ایسی ویسی حرکت ہو سکتی ہے. اس لیے تم عام حاضرین میں نہیں بیٹھو گے بلکہ ایک گیلری تک محدود رہو گے اور وہیں سے جو کچھ دیکھ سکو دیکھو گے. ہاں، عمران میرے گارڈز میں شامل ہو کر میرے ساتھ رہے گا اور ہر جگہ جا سکے گا. شام سے کچھ دیر پہلے ہی مجھے ایک بند گھوڑا گاڑی میں سوار کیا گیا. میڈم صفورہ اور مینیجر مدن وغیرہ بھی میرے ساتھ موجود تھے. نہایت سخت حفاظتی انتظامات میں ہم راج بھون کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ہم نے جشن کے پرجوش مناظر دیکھے. جگہ جگہ آتش بازی ہو رہی تھی، نوجوان رقص کر رہے تھے، راستوں پر شراب کی خالی بوتلیں لڑکی ہوئی تھیں.
ہجڑے بھی رنگین کپڑوں میں ملبوس اس گہما گہمی کا حصہ تھے۔ وہ نہر جو راج بھون کی عظیم الشان سیڑھیوں کے پاس سے گزرتی تھی، کشتیوں اور رنگ برنگے تفریحی بجروں سے بھری ہوئی تھی۔ غروب ہوتے سورج کی کرنوں میں بادبان چمک رہے تھے اور موسیقی کی لہریں پھیل رہی تھیں۔ ہم راج بھون کے سامنے پہنچے تو روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ سارا بھون دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ خوبصورت فواروں سے ہفت رنگ پانی کی پھواریں پھوٹ رہی تھیں، رنگین آنچل لہراتے تھے اور کہکہے بکھرتے تھے۔ گارڈز کے کڑے نرغے میں مجھے راج بھون کے اندر پہنچایا گیا اور مختلف راہداریوں سے گزار کر ایک گیلری میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں بھی جنریٹرز کی برقی روشنی موجود تھی اور نشستیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک بہت بڑا مخملی پردہ کھچا تھا، اس پردے کی دوسری جانب سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آتی تھیں اور سریلے کہکہے سنائی دیتے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ پردے کی دوسری جانب بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میڈم صفورہ اور مینیجر مدن کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی اس گیلری میں موجود تھے۔ یہ بھی زرگاں کے معزز باشندوں میں سے تھے۔ ان سب کی نظروں میں میرے لیے بے پناہ دلچسپی موجود تھی۔ میری طرف دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور پھر چور نظروں سے دیکھنے لگتے تھے۔ میں ان کے لیے بے حد توجہ کی چیز تھا۔ صرف 2 دن بعد راج بھون کے سامنے جارج گورا سے میرا دوبدو مقابلہ ہونے والا تھا۔ فائٹ ٹل ڈیتھ۔ میں نے ایک ایسے شخص کو للکارا تھا جس کے مقابلے میں میری کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ غالباً یہ لوگ مجھے ایک چلتی پھرتی لاش کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور کچھ یہی حال ان گارڈز کا بھی تھا جو اس بالکنی نما گیلری میں میری حفاظت پر مامور تھے۔ وہ کنکھیوں سے مجھے تاکتے تھے، جیسے نگاہوں میں مجھے تولتے ہوں اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہوں کہ میں جارج گورا جیسے فائٹر کے سامنے کتنی دیر تک کھڑا رہ سکوں گا۔ میری تیاریوں اور رہن سہن کے حوالے سے بھی بہت سی سچی جھوٹی باتیں پھیل چکی تھیں۔ ان باتوں کا علم ہمیں زیادہ تر گیتا مکھی اور میڈم صفورہ سے ہی ہوتا تھا۔ مثلاً یہ بات پتہ نہیں کیسے پھیل گئی تھی کہ میں گھنٹوں برف کے سل پر لیٹا رہتا ہوں اور اپنے جسم کو زہریلے کیڑوں سے ڈسواتا ہوں، جس سے میرے جسم کی کھال بالکل بے حس ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے یہ بے بنیاد بات تھی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد نیم تاریک گیلری کا مخملی پردہ ہٹایا گیا۔ سامنے کا منظر ہوشروبا تھا۔ یہ وہی وسیع و عریض بغیر ستون کا ہال تھا جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ آج یہ ہال پہلے سے زیادہ مرصع و مزین نظر آتا تھا۔ ہال کی گنبد نما چھت پر مصنوعی ستاروں کی بارات تھی اور چاند دلہا کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ 3 آبشاروں کا پانی وسیع تالاب میں گرتا تھا۔ اس تالاب میں چھوٹی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ راجواڑے کے عمرہ خوشپوش نازنینوں کے ساتھ مصروف سیر تھے۔ تالاب کے کنارے ناچنے والیوں نے مختصر ترین لباس پہن رکھے تھے۔ سخت سردی میں وہ یہ مظاہرہ کرنے میں اس لیے کامیاب ہوئی تھیں کہ اس سارے چیمبر کو مصنوعی طریقے سے گرم کر دیا گیا تھا۔ میڈم صفورہ نے ٹھیک کہا تھا۔ اس وسیع ہال کے بیچوں بیچ نصب فوارے میں سے آج پانی کی جگہ شراب پھوٹ رہی تھی اور فوارے کے گرد بنے ہوئے بلوری ہوز میں جمع ہو رہی تھی۔ اس ہوز سے جام بھر بھر کر پیے جا رہے تھے اور پینے والے اپنی ساتھی حسیناؤں کے ساتھ بے تکلف ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آج کی شب کے لیے سارے قانونی و اخلاقی قاعدے ضابطے معطل ہو چکے ہیں اور یہاں کی جلوت خلوت بن گئی ہے۔ ایک طرف ڈانسنگ فلور بنا ہوا تھا۔ یہاں موسیقی کی دھنا دھن پر جوڑے محو رقص تھے۔ انہی جوڑوں میں ایک بلند قامت شخص نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا۔ وہ میرا مد مقابل جارج گورا تھا۔ ایک مقامی حسینہ کو اپنے ساتھ پیوست کیے وہ محو رقص تھا۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میری نگاہ حکم جی پر پڑی۔ وہ ایک بلند مرمری چبوترے پر اپنی 3 رانیوں کے ساتھ تشریف فرما تھا۔ اس کے گرد بھی جام گردش کر رہے تھے اور خوشبدن شاہی خادمائیں چکرا رہی تھیں۔ کئی دیگر مصاحبین بھی اس چبوترے پر حکم کے عقب میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد اس وسیع ہال میں جیسے رنگ و نور کا سیلاب سا آ گیا۔ روشنیوں کے زاویے بدل گئے۔ موسیقی کی پرجوش تانوں نے ماحول کو گرمایا۔ وہ 40 حسینائیں جگمگاتے اسٹیج پر ایک ساتھ نمودار ہوئیں، جو پچھلے کئی ماہ سے اس تیاری میں تھیں کہ دیکھنے والوں پر بجلیاں گرائیں اور ان کے دل و دماغ کو اپنے سحر میں جکڑ لیں۔ یہ زرگاں کے گلشن حسن کے منتخب پھول تھے اور ان میں سے آج 7 بہترین پھول منتخب کیے جانے تھے۔ اگلا 1-1.5 گھنٹہ حشر خیز تھا۔ لڑکیوں نے مشترکہ رقص کیا اور اپنے حسن و شباب کے جلووں سے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیا۔ حاضرین بار بار تالیاں پیٹتے رہے اور آہیں بھرتے رہے۔ میڈم صفورہ نے کہا، لڑکیوں کا کمال تو ہے، لیکن اس میں گیتا مکھی کی ٹریننگ کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ یہ لڑکیوں کی کایا پلٹنے میں ماہر ہے۔ کیا اب 7 لڑکیوں کا سلیکشن ہو جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی کہاں، وہ بولی، ابھی ان کا ایڑی چوٹی کا زور لگے گا، اپنے بہت سارے کپڑوں سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا دور شروع ہوا۔ لڑکیوں نے لباس تبدیل کیے اور کیٹ واک کے انداز میں
ایک ایک کر کے اسٹیج پر آنا شروع کیا۔ ان کی چال، مسکراہٹ، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، خوش لباسی، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا تھا۔ منصف خواتین و حضرات کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ وہ بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ حاضرین خاموش رہ کر یا تالیاں بجا کر ان کی مدد کر رہے تھے۔ اس کے بعد آخری مرحلے کا آغاز ہوا۔ یہ بھی بڑا سنسنی خیز تھا۔ 2 شیزائیں مختصر لباس میں اسٹیج پر نمودار ہوئیں۔ وہ 5 کی ٹولیوں میں آئیں۔ انہوں نے رقص کے مختلف انداز اپنائے اور داد وصول کی۔ بعد ازاں 40 کی 40 لڑکیاں اکٹھی نمودار ہوئیں۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز سے رقص کیا، پھر وہ اسٹیج سے اتر کر وسیع ہال میں چلی گئیں۔ انہوں نے حاضرین کے درمیان پرفارمنس دی۔ آخر یہ طویل کاروائی ختم ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے 7 رنگوں کی 7 پریاں چن لی گئیں۔ یہ 7 لڑکیاں تالیوں کی گونج اور پھولوں کی بارش میں چبوترے پر آئیں۔ انہوں نے باری باری حکم اور اس کی تینوں بیویوں کے چرن چھوئے۔ تب وہ حکم جارج، اسٹیل اور دیگر حکام کے قدموں میں فرش پر بیٹھیں اور تصویریں بنوائیں۔ اس اہم مرحلے کے بعد شراب نوشی کا دور شروع ہوا۔ 7 پریاں حکم اور اس کے مصاحبین و بیگمات کے لیے ساقی گری کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ پھر کھانے کا دور شروع ہوا۔ اس پرشکوہ شاندار شاہی ضیافت کے بعد حاضرین ہاتھوں میں قہوے کی پیالیاں اور جام وغیرہ لیے پھر سے اپنی نشستوں پر آ بیٹھے۔ ایک عجیب سی سرمستی نے ہر ذی نفس کو گھیرا ہوا تھا۔ اب زیادہ تر بیگمات یہاں سے جا چکی تھیں۔ مرد حضرات رہ گئے تھے، یا وہ حسینائیں جو آج کے دن اپنے حسن و شباب کا سارا سرمایہ اپنے پرستاروں پر لٹانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ ان میں سے کچھ خود بھی شاعری طرز کا مشروب پی رہی تھیں اور اپنے ساتھی مردوں کی بے باکی کو خوش دلی سے قبول کر رہی تھیں۔ ان میں مجھے جارج گورا اور اسٹیل وغیرہ بھی نظر آئے۔ جارج گورا کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ ایک مقامی حسینہ کو اپنی بغل میں لیے وہ اس نہایت مضبوط بیلوری شوکیس کے پاس بیٹھا تھا جس میں پگھلا ہوا سونا ہلکورے لیتا تھا، اور لڑکی کی برہنہ مورتی اس میں ڈوبتی ابھرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ پرسوں کا انتظار نہ کروں، آج ہی سارے بندھن توڑ کر اس گورے عیاش پر جا پڑوں اور اسے اس پگھلے ہوئے سونے میں ایک مکمل غوطہ دے دوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میں صرف سوچ سکتا ہوں۔ عمران بھی اسی نیم تاریک گیلری میں میڈم صفورہ کے سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے موجود تھا۔ میری اور اس کی نظر گاہے بگاہے ملتی تھی۔ اچانک عمران مجھے چونکا ہوا نظر آیا۔ میں نے دیکھا وسیع و عریض ہال میں ایک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ایک شخص نے رم کی ایک خالی بوتل کے اوپر لکڑی کا ایک مستطیل ٹکڑا رکھا اور اس پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے لکڑی کے ٹکڑے پر ایک اور خالی بوتل رکھی اور اس پر لکڑی کا ٹکڑا رکھنے کے بعد اس پر بھی اپنا توازن برقرار کیا۔ حاضرین نے تالیاں بجا کر اسے داد دی۔ اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا، مگر چوتھی بوتل پر کھڑا ہونے کی کوشش میں وہ گر گیا اور بوتلیں لڑھک گئیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے میڈم سے پوچھا۔ یہاں کا بہت پرانا کھیل، رم کی خالی بوتلوں کو اوپر نیچے رکھ کر ان پر کھڑا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک جشن کے موقع پر رتنا دیوی نے ترنگ میں آ کر یہ آفر کر دی تھی کہ جو شخص اس طرح 8 بوتلوں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا وہ اسے شاہی استبل کے بہترین 8 گھوڑے انعام میں دے گی۔ اس کے علاوہ وہ طلائی زیورات کا بھی حقدار ہوگا۔ کون سے زیورات؟ میں نے پوچھا۔ رتنا دیوی کی جیولری، یعنی وہ جیولری جو ان کی ملکیت ہے۔ حکم جی کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیوی ہونے کی حیثیت سے رتنا دیوی کے پاس سب سے زیادہ جیولری ہے۔ قریباً 3 باکس بھرے ہوئے ہیں جن کے کل وزن کا شاید رتنا دیوی کو بھی نہیں پتا۔ دیوی نے کہا ہوا ہے کہ جو اس شرط کو پورا کرے گا وہ جیولری باکس میں سے 2 مٹھی بھر زیورات لے سکتا ہے۔ اب اس کی قسمت کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے۔ 2 مٹھیوں میں کچھ نہیں تو لاکھوں کے زیورات تو آ ہی سکتے ہیں۔ یہ جڑاؤ زیورات معمولی قیمت کے تو نہیں ہوں گے۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ ان راجوں مہاراجوں کی تفریحات اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ دینے پر آئیں تو بے وجہ لاکھوں کروڑوں لوٹا دیں، نہ دے تو پھوٹی کوڑی کے بدلے جان لے لیں۔ اب پچھلے 3-4 سال سے شغل بنا ہوا ہے کہ کھانے کے بعد جب لوگ گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ دیکھو، آج وہ بھی قسمت آزمانے آئی ہے۔ کون؟ وہی مس انڈیا۔ وہ دیکھو وہ آ رہی ہے۔ میڈم صفورہ نے ایک جانب اشارہ کیا۔ ہاں، یہ وہی 16-17 سال تیز ترار لڑکی تھی جس نے لال بھون میں ریہرسل کے دوران میں جمناسٹک کا شاندار مظاہرہ کیا تھا۔ بعد ازاں اس نے عمران سے بحثہ بحثی شروع کر دی تھی۔ اس تکرار کا انجام یہ ہوا تھا کہ عمران نے اس لٹل مس انڈیا سے مقابلہ کیا تھا اور بعد ازاں جان بوجھ کر ہار گیا تھا۔ اس ہار کے اندر جو جیت چھپی ہوئی تھی اس کا پتہ ہمیں بعد میں چلا تھا۔ آج یہ لٹل مس انڈیا پھر میدان میں تھی۔ کھیل تماشوں میں حصہ لینے والے 2 اور نوجوانوں نے 8 بوتلوں والی شرط پوری کرنے کی کوشش کی۔
ان میں سے ایک نوجوان باقاعدہ جگلر تھا۔ وہ بھی 5ویں بوتل کے بعد توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کہکہوں کے درمیان قالین پر گر گیا۔ گرنے والوں کو ہلکی پھلکی خراشیں بھی آ رہی تھیں، تاہم موج مستی کے اس ماحول میں چھوٹی موٹی چوٹوں کی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد لٹل مس انڈیا کی باری آ گئی۔ وہ زیادہ بااعتماد نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ اس کی ٹریننگ کا حصہ نہیں تھا۔ بہرحال انعام کے لالچ میں وہ قسمت آزمائی کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط اور بڑے دھیان سے کھیل کا آغاز کیا۔ وہ رم کی بوتل رکھتی، پھر اس پر لکڑی کا مستطیل ٹکڑا رکھتی اور کھڑی ہو جاتی۔ بہتر توازن حاصل کرنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی۔ معاون لڑکی رم کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھماتی۔ لٹل مس انڈیا بوتل کو بڑے دھیان سے لکڑی کے ٹکڑے میں جماتی۔ جس مستطیل ٹکڑے پر وہ کھڑی ہوتی تھی وہ شمالن جنوبن ہوتا، تو وہ اوپر والا ٹکڑا شرقن غربن رکھتی تاکہ نچلے والے ٹکڑے پر پاؤں جمے رہیں۔ اس طریقے سے وہ 7ویں بوتل تک پہنچ گئی۔ حاضرین نے سانسیں روک لیں۔ میڈم نے کہا، یہ ہائیسٹ اسکور ہے بھائی۔ اگر ابھی میڈم کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ بوتلوں کا مینار ٹوٹا اور وہ دھڑام سے نیچے گری۔ کچھ کہے ابھرے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے تالیاں بجا کر لڑکی کی ہمت کو داد دی۔ حکم جی کے پہلو میں بیٹھی رتنا دیوی نے لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی اشک شوئی کے لیے اسے کوئی تحفہ دیا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جھک کر قبول کیا۔ میں نے کہا، میڈم یہ کھلا مقابلہ ہے نا، میرا مطلب ہے ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے۔ میڈم نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، میڈم ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ عمران کو کہیں کہ وہ یہ کھیل کھیلے۔ میڈم چونک پر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوا کہ وہ میری بات کو وزن دے رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عمران ایک پروفیشنل فنکار ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ لاہور میں اسٹار سرکس کے شوز کے دوران میں کبھی کبھی خاص شوز بھی ہوتے تھے جن کو خاص لوگ دیکھتے تھے، اور نڈر فنکار اس میں نہایت خطرناک پرفارمنسز دیتے تھے۔ تو جو شخص پنڈال کی خطرناک بلندی پر بغیر کسی حفاظتی انتظام کے شاندار مہارتوں کا مظاہرہ کرتا تھا، وہ یہ رم کی خالی بوتلوں والا کھیل بھی کھیل سکتا تھا۔ میں نے عمران کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میڈم صفورہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ عمران کے چہرے پر ہلکا پھلکا تاثر تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ یہ کام کر لے گا۔ چند منٹ بعد میڈم صفورہ گیلری سے نکل کر نیچے ہال میں پہنچی۔ مینیجر مدن بھی اس کے ساتھ تھا۔ مینیجر مدن نے ادب سے جھک کر رتنا دیوی سے کچھ کہا۔ رتنا دیوی نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، پھر میڈم صفورہ کی طرف دیکھ کر بھی سر کو اسباتی حرکت دی۔ کچھ دیر بعد عمران وسیع و عریض ہال میں حاضرین کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس کے جسم پر سیکیورٹی گارڈز والا مخصوص لباس تھا، تاہم بہتر کارکردگی کے لیے اس نے اپنے جوتے اور موزے اتار لیے تھے۔ اب یہاں کافی لوگ عمران کو پہچاننے لگے تھے۔ عمران کی پہچان دراصل صرف 1.5 دن پہلے راج بھون کے بھرے پورے دربار میں ہوئی تھی، جب عمران نے حکم کے سوالوں کے مدلل جواب دیے تھے اور ثابت کیا تھا کہ انتہا پسندی اور کٹر پن کا الزام صرف مسلمانوں پر لگانا کسی طور درست نہیں۔ اس کی باتوں نے جہاں کھوسٹ بڑھیا کی بولتی بند کی تھی، وہاں حکم کے مصاحبین کو بھی کچھ دیر کے لیے سانپ سونگ گیا تھا۔ آج عمران ان معززین کے سامنے ایک دوسری طرح کے چیلنج کے لیے موجود تھا۔ 4 بوتلوں تک تو عمران بآسانی پہنچ گیا۔ 5ویں اور 6ٹھی بوتل پر اسے دقت ہوئی۔ 7ویں بوتل کی باری آئی تو وسیع ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس سنسنی خیز خاموشی میں بس فواروں اور آبشاروں کی حرکت کرتے پانی کی آواز ہی سنائی دیتی تھی۔ سازندوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لیے تھے اور ان کی نگاہیں تماشے پر جمی تھیں۔ کیا وہ کر لے گا؟ میڈم نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ مجھے یقین ہے، میں نے کہا۔ ہاں مجھے یقین تھا، میں جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ اور اس کی شخصیت میں کرامات ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس نے 7ویں بوتل پر لکڑی کا مستطیل ٹکڑا رکھنے کے بعد اس پر اپنے پاؤں جمائے اور مکمل توازن حاصل کیا تو سازندوں نے سازوں کو زور سے چھیڑا اور وسیع و عریض ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب عمران کو آخری بوتل پر چڑھنا تھا۔ وہ زمین سے تقریباً 8 فٹ بلند ہو چکا تھا۔ آخری مرحلہ شروع اور ختم ہونے میں قریباً 5 منٹ لگے۔ دھڑکنیں تھم گئی تھیں اور نگاہیں جامد ہو گئی تھیں۔ خواتین نے ہاتھ سینوں پر رکھے ہوئے تھے۔ عمران نے وہ کر دکھایا جس کی میں اس سے توقع کر رہا تھا۔ جب وہ 8ویں بوتل پر کھڑا ہوا اور اس نے فاتحانہ انداز میں اپنے دونوں بازو دونوں طرف پھیلائے تو لٹل مس انڈیا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ چند روز پہلے کی جھوٹی فتح کا خمار زبردست کھسیانے پن میں بدل چکا تھا۔ ان لوگوں نے خود ہی اسے لٹل مس انڈیا اور مسٹر پاکستان کے مقابلے کا نام دیا تھا۔ اب یہ نام اس کے لیے اضافی ہزیمت کا باعث تھا۔ عمران نے اس پر بس نہیں کیا۔ اس نے اپنی جیت کو مزید واضح اور مستحکم کرنے کے لیے ایک اور بوتل طلب کی۔ ہال تالیوں سے گونجا۔
مختصر لباس والی معاون لڑکی نے ایک سٹول پر کھڑے ہو کر بوتل اور لکڑی کا ٹکڑا عمران کو تھمایا۔ عمران نے بے پناہ داد کے شور میں یہ آخری سٹیپ بھی کر دکھایا۔ یہ نئے دن کی صبح تھی، 11 بج چکے تھے، لیکن راج بھون میں بیشتر لوگ سوئے پڑے تھے۔ 7ویں کا جشن کل رات آخری پہر تک جاری رہا تھا۔ اس کے اختتام پر شراب پانی کی طرح استعمال ہوئی۔ رقص و موسیقی نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا اور آخر بدمست جوڑے خلوت گاہوں میں جا گھسے۔ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر لگتا یہی تھا کہ وہ تمام 33 لڑکیاں بھی ان خلوت گاہوں کا حصہ بنی ہیں، جنہوں نے پریوں کے انتخاب میں حصہ تو لیا تھا مگر چنی نہیں جا سکی تھیں۔ ان لڑکیوں نے کل رات راج بھون کے اعلیٰ ترین افراد کی تنہائیوں کو رنگین کیا تھا۔ انہیں چند دن یہیں رہنا تھا، پھر تحائف سے لد پھند کر گھروں کو لوٹ جانا تھا۔ یہ سب کچھ یہاں معمول کے مطابق تھا۔ گیتا مکھی نے بتایا تھا کہ ایسی لڑکیوں کی بعد ازاں باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں اور وہ نارمل زندگی گزارتی ہیں۔ راج بھون میں گزری ہوئی 2-4 راتوں کے لیے انہیں کبھی متون نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے تو ذمہ دار شخص حکم کے عتاب کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ پریوں کو یہاں ایک خاص الخاص درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ مستقل طور پر راج بھون کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں۔ شروع میں یہ 7 پریاں پاکیزگی اور تقدس کا نشان ہوتی تھیں، مگر گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ روایتیں تبدیل ہوئی تھیں اور اب یہ پریاں چند ماہ بلکہ ہفتوں کے اندر ہی اعلیٰ سطح پر رکھیلوں کی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ حرص و ہوس نے اپنی بقا کے راستے ڈھونڈ لیے تھے۔ غالباً دھرم کے ٹھیکیداروں نے ہی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اس رسم میں کچھ ایسی شیکیں ڈھونڈ نکالی تھیں جن کی روح سے حکم اور اس کے نہایت قریبی ساتھی ان پریوں سے جسمانی ربط قائم کر سکتے تھے۔ اس کی ایک مثال باروندہ جیکی کی محبوبہ شکنتلا تھی، جسے پتنی بنانے میں ناکام ہو جانے پر حکم نے اسے پری کا درجہ دیا اور اپنے حرم میں شامل کیا۔ میں اور عمران ابھی تک راج بھون میں ہی تھے۔ دوپہر کے بعد خمار زدہ لوگوں نے جاگنا اور چلنا پھرنا شروع کیا۔ ساپہر کے وقت میڈم صفورہ کے ذریعے عمران کو رتنا دیوی کا بلاوا آیا۔ یقیناً یہ بلاوا اسے وعدے کے مطابق انعام سے نوازنے کے لیے تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے میں بھی میڈم صفورہ، مینیجر مدن اور عمران وغیرہ کے ساتھ شاہی استبل میں چلا گیا۔ میری وجہ سے درجن بھر مسلح گارڈز کو بھی میرے ساتھ حرکت کرنا پڑی۔ ہم شاندار استبل میں پہنچے۔ یہاں بیش قیمت گھوڑے گھوڑیوں اور ان کے بچوں کی طویل قطاریں موجود تھیں۔ طویل استبل کے ایک حصے میں پارٹیشن کر کے اسے گیراج کی حیثیت دے دی گئی تھی اور یہاں شاہی استعمال کی چند گاڑیاں موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد رتنا دیوی اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں آن موجود ہوئی۔ اس نے عمران کو ستائشی نظروں سے دیکھا اور میڈم صفورہ سے مخاطب ہو کر بولی، اپنے گارڈ سے کہو کہ یہ بلا جھجک اپنی پسند کے 8 بہترین گھوڑے یہاں سے چن لے۔ ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ بے شک ہمیں یہ جانکاری بھی ہوئی ہے کہ یہ شخص شوقیہ کھلاڑی نہیں تھا، یہ کسی سرکس میں کام کرتا رہا ہے اور جسمانی کمالات دکھاتا رہا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں اس شرط کو پورا کرنے کے لیے کھلاڑی لوگن بھی آتے رہے ہیں۔ جیسے کل رات کو مس انڈیا نام کی لڑکی آئی تھی، مگر اس کے سوا کوئی بھی سفل نہیں ہوا ہے۔ ہم اس کو انعام دیتے ہوئے من سے خوش ہیں۔ یہ گھوڑے چن سکتا ہے اور یہ رہا اس کا دوسرا انعام۔ رتنا دیوی نے ایک خادمہ کو اشارہ کیا اور اس نے ایک مخملی پوٹلی عمران کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے رانی؟ عمران نے ادب سے پوچھا۔ طلائی زیور۔ تمہاری 2 مٹھیاں کتنی بھی بڑی ہوتی، یہ ان سے زیادہ ہی ہے، رتنا نے جواب دیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، یہ زیادہ زیور تھا۔ عمران نے پوٹلی لے تو لی، مگر اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ اسے لینا نہیں چاہتا۔ عمران کی اکثر باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی تھیں۔ رتنا دیوی نے ایک بار پھر عمران سے کہا کہ وہ اپنی مرضی کے 8 گھوڑے شاہی استبل میں سے چن لے۔ عمران نے میڈم صفورہ کی طرف دیکھا، پھر ذرا توقف سے بولا، رانی صاحبہ، میں آپ کے ان نوازشوں کے قابل نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ بہت مہنگے گھوڑے ہیں، لیکن میں انہیں کہاں رکھوں گا؟ اور سچ یہ ہے کہ مجھے گھڑ سواری کا شوق بھی نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں چاہوں گا کہ گھوڑے شاہی استبل میں ہی رہیں اور ان لوگوں کے استعمال میں آئیں جو ان کو برتنے کا ہنر جانتے ہیں۔ رتنا دیوی سمیت کئی افراد نے عمران کو حیرت کی نظروں سے دیکھا۔ وہ عجب سیر چشمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ رتنا دیوی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکت، ہم نے جو وچن دے رکھا ہے اسے پورا کریں گے۔ اگر تم گھوڑے لینا نہیں چاہت ہو تو اس کی قیمت لے لو۔ یہاں کوئی بھی گھوڑا 1 لاکھ سے کم قیمت کا نہیں ہے، یہ کافی بڑی رقم بن جاوے گی۔ لیکن رانی صاحبہ، میں یہ رقم لینا نہیں چاہتا، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرے لیے آپ کی توجہ اور مہربانی ہی بڑا انعام ہے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کسی قابل جانا اور میری ستائش کی۔ میں بصد احترام اور خوشی یہ زیورات بھی واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں جی کہ ان کا بوجھ اٹھا سکوں۔ آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، میرے لیے یہی بڑی بات ہے۔ عمران کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔
وہ زبردست اداکار تھا، بظاہر سادہ مگر اندر سے پیچیدہ۔ رتنا دیوی کا تنا ہوا چہرہ قدرے نرم پڑ گیا۔ وہ میڈم صفورہ سے مخاطب ہو کر بولی، صفورہ، تمہارا یہ سیکیورٹی گارڈ خاصے کی چیز ہے۔ جو کچھ اسے مل رہا ہے اس سے اس کے اگلے 10-20 سال بڑے آرام سے گزر سکت ہیں، لیکن یہ لینے سے انکار کرت ہے۔ جی رتنا دیوی، یہ ایسا ہی ہے، بس اپنے آپ میں خوش اور مست رہنے والا۔ رتنا دیوی نے بھرپور نظروں سے عمران کو دیکھا۔ وہ بے ساختہ مسکرانے لگی۔ مسکراتے ہوئے اس کے جبڑے کا تھوڑا سا ٹیڑھا پن ظاہر ہوتا تھا۔ یہ دراصل اس پرانے حادثے کی نشانی تھا جب سلطانہ اور رتنا کا جھگڑا ہوا تھا۔ شاہی پنگھٹ کی سیڑھیوں پر رتنا شاید اپنے ہی زور میں گری تھی اور اس کا جبڑا ہل گیا تھا۔ اس معمولی سے نقص کے سوا رتنا دیوی ایک نہایت پرکشش عورت تھی۔ اس نے عمران کا نام پوچھا اور پھر اسے نام سے مخاطب کر کے بولی، تمہیں کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا ورنہ ہمیں نراشا ہوگی۔ عمران نے نہایت عاجزی سے کہا، محترمہ رانی صاحبہ، یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ میں خود کو جس کے قابل سمجھ سکوں۔ تم نراش کر رہے ہو۔ رتنا دیوی کے ماتھے پر ہلکی سی سلوٹ نظر آئی۔ عمران نے گیراج کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، پاکستان میں کچھ عرصہ میں نے گاڑیوں کا کام کیا ہے جی، مجھے اچھی گاڑیوں کا شوق ہے اور ڈرائیونگ بھی اچھی کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کا اصرار ہے تو مجھے ان گاڑیوں میں سے کوئی عنایت کر دیجئے۔ رتنا دیوی بولی، تو پھر تم خود چن لو، وہ تمہارے سامنے کھڑی ہیں۔ عمران گاڑیوں کے پاس گیا، کچھ دیر گھوم پھر کر انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک 4 ویل ڈرائیو چھوٹی جیپ کا انتخاب کیا۔ یہ اسپیشل ماڈل کی شاندار جرمن گاڑی تھی، حالت بھی اچھی تھی۔ رتنا دیوی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تردد نظر آیا، شاید یہ اس کی پسندیدہ گاڑی تھی۔ ویسے بھی اس بانڈیل اسٹیٹ میں گنتی کی گاڑیاں ہی تھیں اور ان میں سے اکثر فاضل پرزوں کی عدم دستیابی کے سبب کھڑی رہتی تھیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رتنا دیوی کے چہرے سے تردد کے آثار اوجھل ہو گئے۔ یقیناً اس نے حساب کتاب لگایا تھا۔ جو کچھ عمران اپنی منشا سے چھوڑ رہا تھا وہ اس جیپ کی قیمت سے کچھ نہیں تو 20-25 گنا زیادہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بس یا کچھ اور؟ بس رانی صاحبہ، ٹھیک ہے، یہ تمہاری ہوئی، رتنا دیوی نے کہا۔ میں نے عمران کی دلکش آنکھوں میں دیکھا، ان میں ایک چمک سی تھی۔ سنسنی خیز گھڑیاں قریب پہنچ رہی تھی۔ پورے زرگا میں اس مقابلے کی دھوم تھی جو کل میرے اور جارج گورا کے درمیان ہونا تھا۔ وہ شکتی دیوتا تھا، وہ شکست کھانا نہیں جانتا تھا اور میں اسے شکست دینے کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اس شام ہم لال بھون میں واپس آ گئے۔ ہم جم میں پہنچے اور قریباً 3 گھنٹے تک اندھا دھند پریکٹس کی۔ یہ درد اور برداشت کا مقابلہ تھا۔ عمران بیٹھ گیا مگر میں لگا رہا۔ آخر میں بھی تھک کر چور ہوا اور گدے پر گر گیا۔ عمران نے مجھے پانی پلایا اور پھر کیلوں کا ایک گچھا لے آیا۔ اس نے ایک کیلا چھیل کر بڑی محبت سے میری طرف بڑھایا۔ لو، منہ میٹھا کر لو، اور اس میں توانائی بھی بہت ہوتی ہے۔ منہ میٹھا کس خوشی میں؟ میں نے پوچھا۔ میری ترقی کی خوشی میں۔ ساپہر کو رتنا دیوی کی ہدایت پر میڈم صفورہ نے مجھے سیکیورٹی گارڈ سے پروموشن دے کر اسسٹنٹ انچارج بنا ڈالا ہے۔ بھائی واہ، رتنا، میڈم نادیا اور گیتا مکھی جیسی عورتوں کو شیشے میں اتارنا تمہیں خوب آتا ہے۔ تم بھی تو کچھ کم نہیں ہو، تم نے بھی تو یہاں آ کر سلطانہ جیسی موزور لڑکی کو شیشے میں اتارا ہے۔ سلطانہ کے ذکر نے ایک دم مجھے اداس کر دیا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، عمران، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ میں گانا گاؤں گا، ساتھی رے تیرے بنا بھی کیا جینا، جب دودھ میں بس پانی رہ گیا تو دودھ کا کیا پینا۔ اس کے بعد میں گیتا مکھی کی آخری خواہش پوری کر کے آتما ہتیا کر لوں گا۔ ویسے خودکشی کے مقابلے میں آتما ہتیا قدرے بہتر چیز ہے، اس میں دوسرے جنم کی امید تو رہتی ہے نا۔ گیتا مکھی کی آخری خواہش کیا مطلب؟ یار، وہ سونا چاہتی ہے میرے ساتھ اور تمہیں پتا ہے کہ وہ سوئے گی ہرگز نہیں۔ میں بہت سنجیدہ ہوں عمران، تو پہلے بتانا تھا نا، میں نے سمجھا شاید کوئی لطیفہ سنا رہے ہو۔ دیکھو جگر، ہم وصیتوں وغیرہ کی باتیں تو تب کریں جب ہمیں ہارنا ہو۔ ہمیں ہارنا ہے ہی نہیں، بس جیتنا ہے۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مڑ کر دیکھنے والے پتھر ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی پیچھے کچھ نہیں۔ کل تم کشتیاں جلا کر میدان میں اترو گے اور جیت کر باہر نکلو گے۔ لیکن عمران، غیب کا علم تو قدرت کے سوا کسی کو نہیں، اور جب ہم غیب نہیں جانتے تو پھر ہمیں صرف ایک ہی رخ پر تو نہیں سوچنا چاہیے، کچھ پلاننگ تو ہونی چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اگر کل مجھے کچھ ہو گیا تو تم 3 کام ضرور کرو گے۔ پہلا یہ کہ سلطانہ اور بالو کو سنبھالنا اور انہیں اسٹیٹ کے اندر یا باہر کسی محفوظ جگہ تک پہنچانا۔ دوسرا، پاکستان جا کر فرح اور عاطف کا خیال رکھنا،
اور تیسرا، میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا، آواز بیٹھ سی گئی۔ ہاں اب بولنا شروع کیا ہے تو بول دو، ہو سکے تو سربت کا کھوج لگانا، اور اگر کبھی اس سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا میں نے اس سے بہت پیار کیا ہے اور آخری سانس تک کیا ہے۔ یہ سب باتیں تم اس سے خود ہی کہو گے اگر سلطانہ نے کہنے کی اجازت دی تو۔ باقی جگر، دلیپ کمار وغیرہ تو خواہ مخواہ مشہور ہو گئے ہیں، اگر تم فلموں میں روندو ہیرو کے روپ میں آ جاؤ تو سب کی چھٹی کرا دو۔ وہ ایسے ہی باتوں کو ہوا میں اڑاتا تھا اور نہایت گمبھیر و کشیدہ ماحول کو بھی کسی دوسرے رخ پر دھکیل دیتا تھا۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، امکانات پر غور کرتے رہے اور آمدہ گھڑیوں کی حشر خیز چاپ سنتے رہے۔ میں نے کہا، تمہاری کہانی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، لگتا ہے کہ میں سارے واقعات کا چشمدید گواہ ہوں۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے ذرا بھر بھی شک نہیں کہ جانوروں سے اپنے حیران کن تعلق کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خصوصی تعلق ایک دم ختم کیسے ہو گیا؟ کیا اس میں تمہاری کوئی کوتاہی تھی یا اسے ہونا ہی تھا؟ اور پھر پروفیسر رچی صاحب کی پیشن گوئی کہ یہ خاص صلاحیت پھر سے تمہارے اندر آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ شدت سے آئے، کیا یہ سب کچھ درست ہے؟ عمران نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے سچ سمجھوں۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے اچانک ہی یہ سب کچھ میرے پاس سے چلا گیا ایسے ہی واپس آ جائے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی آئے۔ کیا اب بھی تم جانوروں سے اسی طرح لگاؤ محسوس کرتے ہو؟ سچی بات یہ ہے جگر کہ زیادہ لگاؤ تو میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ جو کچھ تھا دوسری طرف سے ہی تھا، جو اب نہیں ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہی میں غلطی سے شیڈ کی طرف چلا گیا تھا، وہاں بندھے ہوئے مینیجر مدن کے کتے نے مجھ پر جھپٹا مارا اور ٹانگ زخمی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اچھا، اور ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے، تم اندر کی بات نہیں بتا رہے ہو۔ آج تم نے رتنا دیوی کی اتنی بڑی آفر ٹھکرا کر وہ جیت کیوں چنی ہے؟ کیا اس سے کوئی خاص کام لینا چاہ رہے ہو؟ یار، اب تم میرے سیدھے سادے کاموں میں بھی پلاننگ ڈھونڈنے لگتے ہو۔ بس وہ گاڑی مجھے اچھی لگی اور میں نے لے لی۔ دوسری طرف میں نے رتنا کی آفر کو ٹھکرا کر اس کی انا کو ٹھیس بھی پہنچائی۔ وہ آج جتنے بھی میٹھی بنی ہوئی ہے، مگر ہے تو تمہاری اور سلطانہ کی دشمن نہ۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کل بھی تم پر کیسی قہر بھری نظر ڈالتی تھی خانہ خراب۔ اس گاڑی کا کیا کرو گے؟ کل تمہاری جیت کے بعد تمہیں اس میں بٹھاؤں گا اور فاتحانہ پورے زرگاں کا چکر لگاؤں گا، اور اگر معاملہ الٹ ہوا تو اب آگے بولو گے تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ اس نے گلدان اٹھا لیا۔ میں خاموش ہو گیا تو اس نے ایک کتاب اٹھا کر میری طرف بڑھائی۔ اس میں ٹائم لگاؤ، فائدہ ہوگا۔ یہ وہی مخصوصہ یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی باتصویر کتاب تھی جو چند روز پہلے میڈم صفورہ نے ہمیں دکھائی تھی۔ اس کا عنوان سوئمبر اور سامبر تھا۔ آج میں نے میڈم سے فرمائش کر کے یہ کتاب منگوائی تھی اور کافی دیر تک اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اس سے کئی اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ میں باقی ماندہ کتاب پر نگاہ دوڑانے لگا، ساتھ ساتھ ہم دونوں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ہم قریباً نصف شب تک اپنی آخری تیاریوں میں مصروف رہے، پھر فرش کے بستر پر پہلو بہ پہلو لیٹے اور سو گئے۔ کتنا حوصلہ بخش ساتھ تھا عمران کا۔ راج بھون کے عظیم الشان محرابی دروازے کے سامنے جہاں تک نظر جاتی تھی لوگوں کے سر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ایک اسٹیڈیم نما جگہ تھی، بیٹھنے کے لیے پختہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہاں اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی مقابلے ہو چکے تھے، لیکن آج کے مقابلے نے بے نظیر شہرت پائی تھی۔ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں ایسے پوسٹرز اور بینرز نظر آ رہے تھے جن پر جارج گورا کی تصویر تھی اور اسے شکتی دیوتا کے روپ میں دکھایا گیا تھا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں رنگ برنگی پگڑیاں لہرا رہے تھے۔ میدان کے بیچوں بیچ لڑائی کا اکھاڑا تھا۔ اس کی چاروں طرف آہنی جنگلہ تھا جس میں بس ایک داخلی دروازہ تھا۔ وسیع گول اکھاڑا قریباً 20 میٹر قطر کا ہوگا۔ اس اکھاڑے کے درمیانی حصے کو لکڑی کے ایک گول سائبان کے ذریعے ڈھانپا گیا تھا۔ سائبان کم و بیش 12 فٹ اونچا تھا۔ اکھاڑے سے باہر حکم اور شاہی خاندان کے افراد کے بیٹھنے کے لیے ایک شاندار گیلری تھی۔ یہاں نہایت شاندار نشستیں تھیں اور سردی سے بچنے کے لیے انگیٹھیاں وغیرہ دہکائی گئی تھیں۔ بالکنی نما گیلری کی دائیں جانب وہ منحوس سولی کھڑی تھی جس کا نظارہ میں نے اور عمران نے چند دن قبل کیا تھا۔ میرے دیرینہ ساتھی اسحاق کو یہاں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی آخری دردناک آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں زہر گھولتی تھیں۔ دائیں جانب ایک چھوٹا سا احاطہ اور بھی تھا، اسے بھی آہنی جنگلے اور خاردار تاروں سے محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ جگہ بھی خاص لوگوں کے بیٹھنے کے لیے تھی۔ یہاں شامیانے وغیرہ تنے ہوئے تھے۔ بڑے خونی مقابلے سے پہلے یہاں 3-4 چھوٹے مقابلے بھی ہونے تھے۔ ان سامبر مقابلوں میں حصہ لینے والے افراد ایک چھوٹے سے احاطے میں موجود تھے اور خود کو وارم اپ کر رہے تھے۔
شاہی مہمانوں کی گیلری کے ساتھ ہی میں ایک پختہ کمرے میں موجود تھا۔ میرے ارد گرد گارڈز کا سخت پہرا تھا۔ سخت سردی کے باوجود میرے جسم پر فقط ایک کارڈورائے پتلون تھی۔ بے شمار لوگ میری جھلک دیکھنے کے خواہش مند تھے، تاہم سخت سیکیورٹی کے سبب وہ نزدیک نہیں آ سکتے تھے۔ جارج کہاں تھا؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ عمران میرے ساتھ ہی تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ میڈم صفورہ کا پاکستانی گارڈ عمران ٹریننگ میں میری معاونت کرتا رہا ہے، لہٰذا میرے ساتھ اس کی موجودگی پر کسی کو تعجب نہیں تھا۔ عمران کی موجودگی مجھے بے پناہ حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے 2-3 تجربہ کار معاون فراہم کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک درمیانی عمر کا پارسی تھا۔ اس نے اکھاڑے کے اندر لڑائی کے دوران میں میری دیکھ بھال کرنا تھی۔ اب تک ہم نے جارج گورا کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق لڑائی میں جارج کا اہم ترین ہتھیار اس کی بدزبانی تھی۔ وہ اپنے حریف کو تاؤ دلاتا تھا اور غلطی کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جوڈو کی ایک تکنیک نیک لاک اس کا پسندیدہ ترین داؤ تھا۔ اپنے بیشتر حریفوں کو اس نے اسی طرح پچھاڑا تھا کہ ان کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں کس لی تھی اور انہیں بے بس کر دیا تھا۔ ایسی صورت میں جارج کے حریف کے پاس 2 ہی راستے ہوتے تھے کہ وہ اپنی گردن توڑوا لے یا پھر ہار مان لے۔ عمران نے مجھ سے کہا تھا، جگر، جس طرح اپنے حریف کے خطرناک ہتھیار کا پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح اپنے بہترین ہتھیار کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا بہترین ہتھیار کیا ہے؟ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولا، تمہاری برداشت، تمہاری درد سہنے کی گنجائش۔ تم نے مہینوں تک اپنی جان کو جس طرح رولا ہے، اس نے تمہارے اندر درد سہنے کی زبردست صلاحیت پیدا کر دی ہے۔ تمہاری یہ صلاحیت تمہارے مد مقابل کو کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ جس وقت تمہیں تکلیف کے شکنجے میں سمجھ رہا ہوگا اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ تم مزید وار نہیں کر سکتے، تم وار کرنے کی پوزیشن میں ہوگے۔ اگر تم کسی ایسے موقع سے فائدہ اٹھا سکو تو تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ بات کرتے کرتے اس نے تیزی سے مکہ چلایا۔ میں نے بے ساختہ ایک طرف جھک کر اس کا وار بچایا اور جوابی مکہ مارا۔ یہ مکہ عمران نے اپنی ہتھیلی پر روکا۔ ہاں، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، وہ بولا۔ تمہارے دائیں مکے کی طاقت سے مجھے بڑی امیدیں ہیں۔ چند روز پہلے تم نے فصیل پر جس طرح پہرے دار کی کھوپڑی توڑی تھی، ایسے ہی ایک بدبودار ناریل ادھر بھی توڑ ڈالو تو مزہ آ جائے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی چھوٹے مقابلے شروع ہو چکے تھے۔ ایک مقابلہ زرہ بختر جیسا لباس پہن کر کیا گیا اور اس میں چھوٹے دستے کی کلہاڑیاں استعمال ہوئیں۔ ایک شخص کے زوردار وار سے اس کے حریف کا آہنی خود پچک گیا۔ منصف نے مقابلہ وہیں روک دیا اور زوردار وار کرنے والے کو فاتح قرار دیا۔ دوسرا مقابلہ خاصا یک طرفہ تھا، صرف 3-4 منٹ میں ختم ہو گیا۔ جیتنے والے نے سر کی ایک زوردار ٹکر سے اپنے کمزور مد مقابل کو لمبا لٹا دیا۔ وہ نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے اٹھا کر باہر لے جانا پڑا۔ اس کے فوراً بعد تیسرے مقابلے کی شروعات ہو گئی۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا انتظار بے پناہ شدت سے کیا جا رہا تھا، جس کے لیے لوگوں کا چین سکون حرام ہوا تھا۔ وہ مقابلہ جس پر بیش بہا شرطیں لگ چکی تھیں اور جس کے نتیجے میں ہزارہ قیاس آرائیاں فضاؤں میں تیر رہی تھیں۔ رنجیت پانڈے جیسے جن کو چند منٹ میں پسپا کر دینے والا شخص شکتی دیوتا کے مد مقابل تھا۔ عمران جیسا لکی شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بدترین رسک لیتا تھا اور کامیاب ہوتا تھا۔ خطرات اس سے آنکھیں چرا کر گزرتے تھے اور بازیاں اس کے حق میں پلٹنے کو تیار رہتی تھیں۔ اکھاڑے میں داخل ہوتے وقت ایک بار پھر میرے ذہن میں آیا، کہیں عمران کے ہوتے ہوئے میں جارج کے مقابل جانے میں غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن پھر فوراً ہی میں نے اس خیال کو رد کیا۔ عمران کی ساری آشیرواد میرے ساتھ تھی۔ وہ اپنی بہترین تمناؤں کے ساتھ مجھے اکھاڑے میں داخل کر رہا تھا۔ میں اس سے بغلگیر ہوا۔ میں نے اس کا شانہ چوما، اس نے میرا، اور پھر میں اکھاڑے میں آ گیا۔ ہوا یخ تھی۔ میں اور جارج گورا آمنے سامنے تھے۔ اس نے پتلون اور بغیر آستین کی بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کا فولادی جسم ڈھلتے سورج کی کرنوں میں دمک رہا تھا۔ میں پاؤں سے ننگا تھا، جبکہ جارج نے جوگرز پہن رکھے تھے۔ ہماری بائیں جانب لوہے کی ایک مستطیل میز تھی۔ اس پر 3 تیز دھار آلے رکھے تھے، چھوٹے دستے کی 2 کلہاڑیاں، 2 رامپوری چاقو اور 2 چھوٹی تلواریں یعنی کٹاریاں۔ ہم ان میں سے کوئی بھی ایک جیسے 2 ہتھیار چن سکتے تھے۔ 2 فربا انتام شخص میدان میں آئے۔ ان میں سے ایک نے موٹے شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں چند کاغذ تھے۔ لمبے بالوں والا پنڈت مہاراج بھی عقب میں موجود تھا۔ ان کاغذوں پر تمہارے دستخط ہوں گے، اینک والے نے فائل میرے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سرسری نظر ڈالی۔ اردو میں وہی تحریر لکھی گئی تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا، یعنی یہ سامبر مقابلہ میری مرضی اور رضامندی سے ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑائی ہم دونوں حریفوں میں سے کسی ایک کی موت تک جاری رہے گی۔ میری موت کی صورت میں میرے وارثوں کو کسی طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، اور یہ کہ میں اپنی تحریری یا زبانی وصیت کر چکا ہوں
اور مجھے اس حوالے سے مزید کچھ نہیں کہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بلا تردد ان کاغذوں پر دستخط کر دیے۔ جارج گورا نے فکرہ کسا۔ اس پر یہ نوٹ بھی لکھ دو کہ میرے بعد میری بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شادی کے بغیر جارج کے ساتھ رہ سکے۔ میرے بدن میں انگارے دہک گئے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ تو شروعات ہے، مجھے آخر تک اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ میرے بعد جارج گورا نے کاغذات پر دستخط کیے۔ اب بے پناہ شور سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے، لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ یہ امر میری حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ اس ٹھاٹھے مارتے ہجوم میں میرے حمایتی بھی کم نہیں ہیں۔ جارج نے اپنی زہریلی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، چلو اب ان ہتھیاروں کی طرف آؤ اور دیکھو کہ تم کس ہتھیار سے مرنا پسند کرو گے۔ سرجن اسٹیل نے مجھے بتا رکھا تھا کہ جارج مجھے ہتھیار چننے کی پیشکش کرے گا۔ یہ ایک طرح سے زبردست نفسیاتی حربہ بھی تھا۔ غالباً اس طرح وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ لڑائی کے ہر طریقے پر عبور رکھتا ہے۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے رامپوری چاقو اٹھا لیا۔ یہ مضبوط دستے کا وزنی چاقو تھا۔ اس کی دھار اور لوہا دونوں شاندار تھے، درمیان میں خمسہ تھا۔ گڈ چوائس، جارج نے کہا، پھر انگلش میں ہی بولا، لگتا ہے یہ لڑائی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اس نے بھی چاقو اٹھا لیا۔ ایک ہٹا کٹا معاون آگے بڑھا اور آہنی میز اوزاروں سمیت اٹھا کر میدان سے باہر لے گیا۔ منصف کے فرائض انجام دینے والے سفید فام شخص نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر ہم دونوں کا لباس چیک کیا اور آخری ہدایات دینے کے بعد ہمارے درمیان سے ہٹ گیا۔ یہ آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ اب میں اور جارج گورا آمنے سامنے تھے۔ یہ ایک چمکیلا دن تھا، ہزاروں تماشائیوں کے ساتھ ساتھ جیسے نیلگوں آسمان بھی تماشائی تھا۔ یوں لگا جیسے کچھ دیر کے لیے ہوا بھی ساکن ہو گئی ہے اور ڈھلتا ہوا سورج بھی اپنی حرکت بھول کر اس منظر میں کھو گیا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر گہری نظر رکھے نیم دائرے کی شکل میں حرکت کرتے رہے۔ جارج نے زہر افشانی کی، تمہارا باپ ضرور ہوں، لیکن اس وقت مجھے اپنی والدہ کا شوہر نہ سمجھو، بس حریف سمجھو، حملہ کرو۔ ایک بار پھر تن بدن میں آگ بھڑکی، لیکن میں نے خود کو ٹھنڈا رکھا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے ایک مناسب موقع نظر آیا۔ جارج گورا کا ایک پاؤں ہوا میں تھا، دوسرے پر ابھی پورا وزن نہیں پڑا تھا۔ میں نے جھپٹ کر وار کیا۔ جارج نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ میرا چاقو اس کے پیٹ میں لگا۔ چاقو کی نوک نے اس کے جسم پر ایک سرخ لکیر سے کھینچ دی، لیکن یہ معمولی نقصان تھا، لکیر گہری نہیں تھی۔ اس حملے کے جواب میں جارج گورا مغلظات بکتے ہوئے مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے چاقو کے کم از کم 6 وار کیے۔ ان میں سے ایک وار نے میرے کندھے پر کھرونچ ڈالی، باقی وار میں نے کامیابی سے بچائے۔ اسی دوران میں میرا داؤ چل گیا۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے ایک بھرپور لات گورا کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ مجھے اٹھنے کا موقع ملا اور میں پھر بازو کھول کر اس کے سامنے آ گیا۔ میرے دوبارہ کھڑے ہو جانے پر میرے خیر خواہوں نے شور بلند کیا اور جوش کے عالم میں پگڑیاں ہوا میں لہرائیں۔ جارج آگے کو جھکا ہوا تھا۔ ماہر چاقو زنوں کے انداز میں وہ چاقو کو ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہا تھا۔ اچانک وہ ہوا جس کی توقع گورا کو ہرگز نہیں تھی۔ شاید مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ وار اتنی کامیابی سے کر سکوں گا۔ اس وار کے لیے بے حد پھرتی اور ٹائمنگ درکار تھی جو میرے اندر کی آگ نے مجھے فراہم کی۔ میں نے اپنی ٹانگ چلائی۔ جارج گورا کا چاقو اس وقت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا تھا، وہ کسی ہاتھ میں بھی نہیں تھا۔ میرے پاؤں کی ضرب نے اسے ہوا میں اچھالا اور وہ اڑتا ہوا سا اکھاڑے کے آخری کنارے تک چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ جارج سنبھلتا، میں نے زوردار حملہ کیا۔ رامپوری چاقو کی نوک گورا کے عین دل کے مقام پر لگی، مگر اس نے بروقت پینترا بدلا اور چاقو اس کے بازو میں پیوست ہوا۔ میں نے چاقو کھینچ کر دوسرا وار کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی گورا نے اس میدان نما اکھاڑے کے کنارے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اپنے چاقو تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ نصف راستے میں تھا کہ میں نے جست لگا کر اس کی ٹانگیں پکڑ لی۔ وہ اوندھے منہ گر گیا، تاہم اس کوشش میں چاقو میرے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ لڑھکنیاں کھاتے ہوئے ہم پھر میدان کے وسط میں پہنچ گئے۔ دونوں چاقو ہماری پہنچ سے دور رہ گئے۔ میں جارج گورا کے منحوس بوجھ تلے دب گیا۔ جارج نے پھر زہر افشانی کی۔ اپنی پتنی سے بس تھوڑا ہی زیادہ زور ہے تمہارے اندر۔ میں نے اس کا جواب ایک بھرپور مکے سے دیا۔ یہ مکہ جارج کے چوڑے تھوبڑے پر لگا۔ چند لمحوں کے لیے وہ تیورا گیا۔ میں اس کے اوپر آ گیا اور یہیں پر مجھ سے وہ غلطی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور جس کے حوالے سے میں الرٹ بھی تھا۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا۔ اچانک میں نے اپنی گردن کو ایک آہنی شکنجے میں محسوس کیا۔ میں نے تڑپ کر نکلنا چاہا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ جارج مجھے اپنے بدنام زمانہ داؤ میں لے چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میں اب یہاں سے زندہ نہیں نکلوں گا۔ میں نے دوبارہ بھرپور کوشش کی،
مگر گردن پر اس کے فولادی بازو کا دباؤ اتنا سخت تھا کہ کوشش ناکام ہوئی۔ بے پناہ شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یقیناً یہ جارج گورا اور حکم کے حمایتی ہی تھے۔ میری نگاہ شاہی بالکنی میں گئی۔ وہاں بھی تماشائی جوش کے عالم میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں جارج کی بہن ماریا اور بہنوئی سرجن اسٹیل پیش تھے۔ ان کے سرخ چہرے تمتما رہے تھے۔ اگلے قریباً 20 منٹ کا وقت میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ میں موت و حیات کے درمیان لٹک گیا تھا۔ میں گردن چھڑانے کے لیے بس ایک خاص حد تک زور لگاتا تھا۔ اس سے آگے بڑھتا تھا تو لگتا تھا کہ گردن ٹوٹ جائے گی اور ذہن تاریکیوں میں ڈوب جائے گا۔ میں نے ایک ہاتھ کی مٹھی میں جارج گورا کے سر کے بال جکڑ رکھے تھے اور دوسرا ہاتھ اس کے آہنی شکنجے میں اس طرح گھسا دیا تھا کہ وہ میری گردن پر ایک حد سے زیادہ دباؤ نہ ڈال سکے۔ یہ ایک طرح کا ڈیڈ لاک بن گیا تھا۔ جارج اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ زور لگا کر میری گردن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکے۔ دوسری طرف میں بھی اس کے بازو کا شکنجہ کھولنے میں ناکام تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ اگر میں اندھا زور لگا کر گردن چھڑانے کی کوشش کرتا تو جارج کو اپنے بازو کے لیے اضافی توانائی مل جاتی اور وہ اس خونی ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے میں کامیاب ہو جاتا یا پھر مجھے بے ہوشی کر دیتا۔ وہ ناقابل فراموش گھڑیاں تھیں۔ میری سانس رک رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا رہی تھی۔ لگتا تھا پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ یہ درد سہنے کی خوہی تھی جو مجھے ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا رکھے ہوئے تھی، اور یہ جنگ سے اذیتوں سے میرا ناتا ہی تھا جو مجھے مزاحمت کا حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ مجھے میدان میں ادھر ادھر گھما رہا تھا اور جنونی لہجے میں بک رہا تھا، تمہاری پتنی کا جسم بڑا کومل ہے، کیا ایسے جسم والی تمہاری کوئی اور قریبی رشتہ دار بھی ہے؟ اسی قسم کے زہریلے فکرے تھے جو وہ بار بار میرے کانوں میں اونڈیل رہا تھا۔ میں اسے دھکیلتا ہوا کئی قدم پیچھے لے جاتا تھا، پھر آگے لاتا تھا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے بالوں سے ہٹا کر اس کی جانگ تک پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ بڑا عیار تھا۔ اس نے معقول انتظام کر رکھا تھا کہ میں اپنا ہاتھ اس کی ناف تک نہ پہنچا سکوں۔ جو ہی میں اپنا ہاتھ نیچے لاتا، وہ اپنا آزاد ہاتھ میری بغل میں حائل کر دیتا اور یوں میری حرکت رک جاتی۔ میرے حمایتیوں کو چپ لگ چکی تھی۔ کان پھاڑ دینے والا شور جارج کے پرستاروں کا تھا۔ میری سانس ٹوٹنے لگی۔ جارج کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے یہ آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ تم حاملہ بکری ہو، تمہاری گردن نر شیر کے پنجوں میں ہے، اگر تم اپنی گردن نکال لو تو میں ابھی سب لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے اپنی شہرک کاٹ لوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں کاٹ لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کسی قصاب کی طرح نیچے کو زور لگایا۔ میری پیشانی زمین سے جا لگی۔ وہ حیوانی قوت سے میرا چہرہ زمین سے رگڑنے لگا۔ میرا باقی جسم آزاد تھا، لیکن وہ عضو معطل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ سلطانہ کا چہرہ میرے ڈوبتے ذہن میں چمکا۔ اس کے بعد باروندہ جیکی کی شبیہ نمودار ہوئی۔ پھر اسحاق کی زندگی کے آخری دردناک مناظر نگاہوں میں گھومے۔ میں نے اپنے جسم کی رہی سہی قوت جمع کی، ایک حتمی اور آخری کوشش کی، بے پناہ زور لگایا اور اپنا بایاں ہاتھ جارج کے مڑے ہوئے بازو میں گھسا کر اس کی بندش توڑنا چاہی۔ میری جنونی مزاحمت نے چند لمحوں کے لیے جارج کو ہلا دیا۔ یوں لگا کہ اس مرتبہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے حمایتیوں میں جان پیدا ہوئی، مگر پھر اچانک ہی جارج نے ایک چنگھاڑ بلند کی اور اپنی اس وحشیانہ طاقت کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ میں نیچے جھکتا چلا گیا اور میرا چہرہ ایک بار پھر بے بسی کی مٹی میں لتھڑا گیا۔ میرے پھیپھڑوں میں آکسیجن کا دخل اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں سن ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اگلے 2-3 منٹ میں ختم ہونے والا ہوں۔ تو یہ تھا انجام اس خونی مقابلے کا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور زندگی کی ڈور کو تھامنے کی کمزور کوشش کرنے لگا۔ دفتن مجھے لگا کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو انہونا تھا۔ ہماری لڑائی میں کسی کو بھی مداخلت نہیں کرنا تھی، لیکن کوئی کر رہا تھا۔ کوئی جارج کو میری جان لینے سے روک رہا تھا۔ کون تھا؟ کون ہو سکتا تھا؟ میں اوپر دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میری دھندلائی نگاہوں کو صرف پاؤں نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ لمبے بالوں والا پنڈت مہاراج تھا۔ چھوڑ دیجئے سرکار، چھوڑ دیجئے اسے، سمے ختم ہو گیا ہے۔ پنڈت مہاراج کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے ابھر کر میرے کانوں تک پہنچی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ پنڈت مہاراج اور اس کے 2-3 چیلے مجھے جارج کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ وقت کا ذکر کر رہے تھے اور جارج کو بتا رہے تھے کہ مقابلے کے قاعدے کے مطابق وقت ختم ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ جارج نہیں سن رہا تھا۔ وہ ایک آخری جھٹکا دے کر ڈراپ سین کرنا چاہتا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ میری مزاحمت کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہی ہے۔ اچانک میری نگاہ کچھ دور عمران پر پڑی۔ وہ جست لگاتا ہوا میدان میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ برق رفتاری سے ہماری طرف آیا اور ان 3-4 افراد میں شامل ہو گیا جو مجھے جارج گورا کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔
عمران کی آمد نے یکایک صورتحال بدل دی۔ اس کی پکڑ معمولی نہیں تھی۔ جارج کے فولادی بازو پر عمران کی پکڑ قائم ہوتے ہی مجھے اپنی سانس کی آمد و رفت بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد میں اچانک جیسے موت سے زندگی کی طرف آیا۔ میری گردن جارج کے شکنجے سے نکل گئی۔ میں نے دیکھا جارج غضبناک انداز میں عمران پر جھپٹ رہا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، یو باسٹرڈ منکی! اس نے عمران پر کئی مکے چلائے جنہیں عمران نے کمال صفائی سے بچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دفاعی انداز میں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ یکایک بہت سے گارڈز جارج اور عمران کے درمیان کود پڑے۔ کچھ گارڈز نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ گارڈز مجھے سہارا دیتے ہوئے اس خونی میدان سے باہر لے آئے۔